سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ندی ایک خبر آج آپ کو میں بتاتا ہوں۔ جرمنی میں لوگ جو بھی پولیس افیسر ہوتے ہیں یا جو بھی لوگ اداروں میں کام کرتے ہیں ان کے اوپر کتنی گہری نظر رکھی جاتی ہے، اور ایسے کیس کئی دفعہ اگر کوئی سامنے آ جائے، فرض کریں یہاں جرمنی میں کوئی پتہ چلے پولیس والے جو ہیں غیر ملکیوں کے خلاف ہیں، یا کسی ادارے میں پتہ چلے تو اس چیز کا ایکشن لیا جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو آپ نے وہاں پہ سیاسی پارٹیوں کے حق میں بات کرنی ہے اور دوسروں کے لیے آپ نے مشکل پیدا کرنی، مگر یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ اداروں میں، پولیس ہے یا جو بھی ہے، ان کے لیے تمام لوگ جو ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں، کسی میں فرق نہیں وہ رکھ سکتے۔ قوانین کے مطابق یہاں کی عوام کا احترام کرنا ان کا فرض ہوتا ہے۔ نیدر سیکشن میں 6 کے قریب لوگ جو تھے وہ پولیس میں بھرتی ہوئے، اور ابھی آغاز ہی کیا تھا۔ مجھے بھی پتہ چلا کہ کسی کورس میں تھے، مکمل طور پر ابھی تک انہوں نے وہ کورس حاصل نہیں کیا تھا پولیس والا، اور ان کے کوئی جو ایک گروپ بنا ہوا تھا جس میں وہ چیٹ کرتے تھے، وہاں سے کچھ ایسا مواد ملا جس کی وجہ سے انہیں جناب کہا گیا کہ آپ اس نوکری کے اہل نہیں ہیں۔ یہ بڑی ایک اہم بات میں بتا رہا ہوں، اور ان کو کہا گیا جی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ابھی انہوں نے وہ چیٹ وغیرہ چیک کی تو وہ غیر ملکیوں کے خلاف تھی، مذاق اڑایا گیا تھا، مزدور لوگوں کا مذاق اڑایا گیا تھا، اور ابھی آغاز تھا، وہ وہیں پہ ان کو فارغ کر دیا گیا۔ کوئی سزا سو تو نہیں ہوگی، اس سے بڑی کیا سزا ہو کہ ایک اچھی نوکری کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں، اور پھر پولیس کی نوکری ہے، اور وہاں سے آپ کو ابھی آپ نے نوکری شروع بھی نہیں کی اور فارغ کر دیا جائے۔ یہاں پہ جرمنی میں یا یورپ کے جتنے بھی ممالک ہیں، میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ جو بھی کوئی بھی آفس ہے، ٹھیک ہے طبیعت ہر ایک کی علیحدہ ہوتی ہے، کسی کی سخت ہوتی ہے، کسی کی نرم ہوتی ہے، جو بھی دفتر میں اداروں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مگر قوانین کا احترام کیا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو ایک چیز بتا دیتے ہیں کہ اگر ایک جگہ سے کوئی پرابلم ہو گئی ہے کہ اس کو ریجیکٹ ہو گیا کچھ، تو آپ کے پاس اپیل کا حق ہوتا ہے، آپ اوپر جاتے ہیں، آپ کی سنی جاتی ہے، آپ کی بات کی اہمیت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ ان ممالک میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ یہ جو پولیس والے ہیں، عام بندہ بھی کوئی نفرت کا اظہار کرے تو اس پہ بھی مقدمہ بن جاتا ہے۔ جو ایسی نفرت جس سے اس چیز کی بدبو آ رہی ہو کہ کوئی غیر ملکیوں کے خلاف ہے، یا کوئی غیر ملکی ایسے ہیں جو اپنے جرمنی جو ریاست ہے اس کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں، فوری ایکشن لیا جاتا ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی لوگ یہاں پہ پکڑے ہوتے ہیں۔ اپنے ملک کو، اپنی ریاست کو بچانے کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے۔ ہمارے تو ہوتا ہے نا کہ یار چھوڑ دو، اپنا یہ بندہ کوئی نہیں، اس نے جو کیا دیکھی جائے گی۔ آئے دن دہشت گردی کی وارداتیں وہاں پاکستان میں ہوتی ہیں، جب ہو جاتی ہے تو بتایا جاتا ہے جی وہ پتہ چل گیا کس نے یہ دہشت گردی کی، یہ افغانستان سے آیا تھا، یہ وہاں سے آیا تھا، یہ وہاں سے آیا تھا۔ اس کی وجہ ہے ایک بہت، یہاں کے ادارے جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی اسی جس کے لیے انہیں مقرر کیا جاتا ہے اس دائرے میں رہ کے کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ پولیس والے تو پنگا کسی اور ادارے کے ساتھ دیا، کوئی اور ادارہ ہے تو وہ اس نے کسی اور کے ادارے کے ساتھ۔ ہمارا یہ ہے کہ طاقت کے ذریعے جس کے پاس طاقت ہے اس نے ہر ایک سے پنگا لیا ہوتا ہے اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے، اور جب آپ اپنی ڈیوٹی نہیں کرتے پھر کبھی پشاور میں دھماکہ ہوتا ہے، کبھی اسلام آباد میں دھماکہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ ڈیوٹی نہیں دے رہے، آپ وہاں پہ غفلت برت رہے ہیں، آپ دوسرے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اداروں کے لوگ جو ہے سارا دن وہ سیاستدانوں کے آگے پیچھے جس طرح ان کی خدمت کرتے ہیں، جس طرح ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کو صرف یہ ہوتا ہے۔ میں پچھلے دن ایک دیکھ رہا تھا، ایک بوٹ بند کر رہا پولیس آفیسر، شرم آتی ہے ہمیں دیکھ کے وہاں کے حالات۔ یہ جو ممالک ہیں یورپ ہے یا جرمنی جس کی میں بات آپ کو کر رہا ہوں، یہ ویسے ہی نہیں دنیا میں اس کا نام پیدا ہوا۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے لیے بہتر سوچنا ہے، اپنی عوام کے لیے بہتر سوچنا ہے، اس کے بعد آپ ترقی کر سکتے ہیں۔
ہمارے کیونکہ پاکستان میں عوام کے لیے آپ نے برا سوچنا، عوام کے لیے ہر وہ مشکل پیدا کرنی جس سے انہیں تکلیف پہنچے، عوام کے لیے ذلت اور رسوائی کا ہر وہ جو بھی آپ کے پاس آپ کے دماغ میں یا آپ کے کسی کلیگ نے بتایا حربہ وہ استعمال کرنا، اس کے بعد آپ کو سکون آئے گا۔ آپ نے جب تک دوسری سیاسی پارٹی کو، دوسرے لوگوں کو صبح سے شام تک اس کی ماں بہن ایک نہیں نہ کر دینی، اس وقت تک آپ کو چین نہیں آئے گا۔ یہ میں آپ کو بالکل ٹھیک بتا رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ سسٹم ہم نے ایسا سیکھا ہوا۔ کیا وجہ ہے؟ آج پاکستان چھوڑ کے لوگ یورپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، دوسرے ممالک میں جانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں راستے میں مر جائیں مگر یہاں سے نکلے، انہیں زبردستی روکا جاتا ہے۔ روزانہ آف لوڈ کیے ہوتے ہیں، کبھی کراچی سے، کبھی لاہور، سیالکوٹ، کہیں سے بھی آپ جائیں تو وہاں سے لوگوں کو نیچے اتارا جاتا ہے جہاز سے۔ وہ جانا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں اب ہم نے نہیں جانے دینا، اب آپ کا گناہ یہ ہے کہ آپ اس کنٹری میں پیدا ہوئے، آپ کو کوئی آزادی نہیں، آپ غلام ہیں، آپ ہمارے بغیر پوچھے کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ جو حالات پاکستان کے بنا دیے گئے ہیں، جو اس وقت میں اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں جن کے ملک میں ہم یا آپ لوگ سارے آ کے چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اپنی زندگی گزاریں اور اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ مسلمان ملک میں آپ سچ نہیں بول سکتے، آپ نے وہاں پہ جھوٹ بولنا تو زندگی گزارنی، یہ اپنا ملک ہی دیکھ، آپ سچ بول لیں آپ کے لیے عذاب بن جائے گا، آپ کی فیملی کے لیے عذاب بن جائے گا۔ لیکن یہ ممالک ہیں یہاں باقاعدہ جو پریس کلب بھی بنے، وہاں بھی جا کے لوگ وزیر اعظم سے کوئی اختلاف ہے تو وہاں پہ جا کے اپنے جو بھی اس کے خیالات ہوتے ہیں، جو بھی اسے تکلیف ہوتی ہے اس کا اظہار کرتے، آپ وہاں پہ کر کے دیکھ اٹھا کے لے جائیں گے۔ تو یہ جو لوگ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، اگر قوم آئی غلام ہے تو اداروں میں لوگ بیٹھے بھی غلام بنا لیے گئے، اور چند لوگوں نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا۔ مگر یہ جو ممالک ہے یہاں پہ انسانیت ہے، انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ابھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہر بندے پہ نظر ہے، یہاں کی ایجنسیاں یا جو بھی ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ سامنے آ جاتا ہے، زیادہ نہیں تو چند ماہ میں کوئی نہ کوئی ہم آپ کو پروگراموں میں بتاتے رہتے ہیں، ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے، یہاں تک کہ چیریٹی جو چندہ وغیرہ آپ لیتے ہیں اس پہ بھی نظر ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں میں نے پروگرام بتایا تھا، ایک بندے نے اس طرح فلسطین کے نام پہ چندہ لیا، مسلمان تھا، پکڑا گیا، 3 سال جیل ہوئی۔ انہوں نے کہا جی چندہ اپنے اوپر تم نے کیسے خرچ کر دیا؟ ہماری طرح تھوڑا وہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد بننی ہے، 10 کرانے مسجد چاہیے، دیوار گر گئی ہے، نلکا لگانا، اور نلکا لگتے نہیں ساری زندگی گزر جاتی مسجد، وہ اپنے گھر میں نلکے لگاتے رہتے۔ تو یہ قوم کا بھی بیڑا گرک ہوا ہے، یہ نہیں کہ سیاستدانوں کا یا دوسرے لوگوں کا، ان سب کا ہی بیڑا گرک ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے عوام کی سوچیں، اپنے لوگوں کی سوچیں، جس طرح یہ جرمن گورنمنٹ میں نے بتا دیا آپ کو، جس طرح یورپین ہے، یہ سب سے پہلے اپنے لوگوں کا، اپنے ملک کا سوچتے ہیں، ہماری طرح نہیں کہ رشتہ داروں کا اور دوسروں کا سوچتے رہتے ہیں۔ یہ جو جرمنی آج اس مقام پہ کھڑا ہے، ابھی تو کئی مشکلات آئی مگر ہر مشکل کے لیے جرمنی کے لوگ جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ جرمنی ہے جس نے یوکرائن کے اتنے بڑے لوگوں کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے، یہ جرمنی جس نے یہ شام کے لوگوں کو رکھا ہوا ہے، یہ جرمنی ہے جس نے پاکستانیوں کو رکھا ہوا ہے، ترکیوں کو رکھا ہوا، ہر قوم کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب آپ یہاں پہ رہیں، محنت کریں، آپ آزاد ہیں، قوانین کا احترام کریں، غیر قانونی کام نہ کوئی کرے۔ تو یہ جناب ترقی کی وجہ ہوتی ہے۔ آپ بتائیں مجھے کوئی مسلمان ملک جس نے اتنے مختلف نسلوں کے لوگوں کو وہاں پہ اپنے پاس رکھا ہو، کوئی ایک ملک کی مثال مجھے دے دیں، آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا۔ ان لوگوں میں انسانیت بھی اسی لیے ہے، ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے ان کو یہاں پہ رکھا ہوا تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری، ان کے خلاف کوئی بات کرے گا تو وہ بھی ہم نے اس کے ساتھ حساب کتاب کرنا، چاہے وہ جرمنی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے فرق انسانیت کا اور جہاں پہ جانوروں کی دنیا ہے اس کا۔ چینل کو بارہ سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔